الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ له صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینی کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی علیہ الرحمت والرضوان یوں ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ استاد زمن کہتے ہیں، میں معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانۂ غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات گرامی، بہت جلد چند گھنٹوں کے بعد رجب المرجب شریف کا مہینہ اپنے دامن میں بے شمار برکتوں اور رحمتوں اور عظمتوں کو لے کر ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رجب المرجب شریف کا وہی مہینہ ہے جس کی 27ویں تاریخ کو ہم اور آپ شب معراج کی مقدس ترین رات میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں۔ یہ رجب المرجب کا وہ مہینہ ہے کہ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو دنیا بھر کے سنی مسلمان سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس اور چھٹی شریف بھی مناتے ہیں۔ حضرات گرامی، رجب المرجب کی 6 تاریخ ہو، رجب المرجب کا مہینہ ہو اور غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول کا ذکر نہ ہو، ان کی بات نہ ہو، تو یہ بڑی ناانصافی اور بڑی زیادتی ہوگی۔ جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، یہ جو جمعرات آنے والا ہے یہ رجب کی 6 تاریخ ہوگی۔
اور اسی 6 تاریخ کو چھٹی شریف غریب نواز کا عرس ہوگا۔ انشاءاللہ اس آنے والے جمعہ کو بھی ہم سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کی بات کریں گے، اور اس وقت بھی اس جمعہ میں ہم عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہی کی بات کریں گے، اس لیے کہ آج اگر ہمارے گھروں میں اسلام ہے، آج اگر ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، آج اگر ہمارے سروں پر ٹوپیاں اور عمامہ شریف ہے، آج اگر ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آج اگر ہماری پیشانیاں ایک خدا کی بارگاہ میں جھکتی ہے، تو یہ صدقہ ہے عطائے رسول معین الدین چشتی اجمیری کا۔ یہ عطا ہے عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ حضرات گرامی، عطائے رسول معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ایک ولی کامل کا نام ہے، حضور کے ایک عاشق کا نام ہے، حضور کے ایک وفادار غلام کا نام ہے۔ اور یوں تو جملہ اولیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار خبردار، ہوشیار ہو جاؤ لوگو، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں نہ تو انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے، اور اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو خشیت ربانی کے پیکر ہوتے ہیں اور خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں تو آپ کو قرآن ہی کے اندر ایک آیت اور نظر آئے گی جو اولیاء کی شان کو اجاگر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر رب قدیر جل جلالہ یوں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھے کام کیے، ان قریب رب قدیر جل جلالہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو انہی اولیاء کرام کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر میرا رب یوں ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ کے اولیاء نہیں ہوتے مگر متقی، مگر پرہیزگار، یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے قانون کو عملی جامہ پہنانے والے ہی اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو خشیت ربانی کے پیکر ہوتے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق اور نبی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہی اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جا بجا مقامات پر اللہ تبارک و تعالی اولیاء کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ آئیے ہم اور آپ آج ہندوستان کے ولیوں کے جو سردار ہیں اور جن کی بنیاد پر ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام پھیلا ہے، رسول کا دین پھیلا ہے، رسول کا پیغام پھیلا ہے، رسول کی حدیثیں پھیلی ہے، کفر کا خاتمہ ہوا ہے، شرک کا خاتمہ ہوا ہے، بدعات و منکرات کا خاتمہ اور سد باب ہوا ہے، اس عطائے رسول کا کی بات کرتے ہیں، اس معین الدین کی بات کرتے ہیں، اس خواجہ غریب نواز کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، غریب نواز کون ہے؟ ان کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ ان کا خاندان کیا ہے؟ یہ کس کی اولاد میں آتے ہیں؟ اچھی طرح یاد رکھیں، دنیا بھر میں بے شمار خاندان پائے جاتے ہیں، پٹھان خاندان الگ ہے، شیخوں کا خاندان الگ ہے، سیدوں کا خاندان الگ ہے، ان کا خاندان ان کا خاندان، ہزاروں خاندان ہے، ہزاروں سلسلے نظر آتے ہیں، لیکن رب کی عزت کی قسم، اللہ اکبر، دنیا کے اس اسٹیج پر، اسی زمین کے اوپر اور اسی آسمان کے نیچے سب سے بڑا خاندان اگر کسی کا ہے تو وہ میرے رسول کا خاندان ہے، جسے ہم اور آپ خاندان رسول کہتے ہیں، آل رسول کہتے ہیں، سیدوں کا خاندان ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اوروں کے خاندان میں کسی کا خون دوڑتا ہے مگر خاندان رسول میں مصطفیٰ پیارے کا خون دوڑ رہا ہے، اوروں کے خاندان میں کسی اور کا خون دوڑتا ہے مگر آل رسول کی رگوں میں فاطمۃ الزہرا کا خون دوڑتا ہے، شیر خدا مولا علی کا خون دوڑتا ہے۔ اس خاندان کی کیا بات ہے؟ اس خاندان کی کیا فضیلت ہے؟ سنو، میرے نبی نے فرمایا، میں محمد قیامت کے دن سب سے پہلے اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر،
آپ ذرا اندازہ کریے خاندان رسول کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، سیدوں کی عزت کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، نہ کسی کا کوئی یار ہوگا نہ مددگار ہوگا، لیکن سب سے پہلے اگر میں شفاعت کروں گا تو میرے گھر والوں کی، اہل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ میں لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے گھر والوں کی میں شفاعت کروں گا، اس کے بعد میں قریش کی شفاعت کروں گا، اس کے بعد میں انصار مدینہ کی شفاعت کروں گا، اس کے بعد میں یمن والوں کی شفاعت کروں گا جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا اور میرے احکام پر وہ عمل کرتے رہے، اس کے بعد میں عرب کی شفاعت کروں گا، اس کے بعد میں اہل عجم کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں میں جس کی شفاعت سب سے پہلے کروں گا وہ بڑے عظمت والے ہوں گے، بڑے کرامت والے ہوں گے، بڑی عزت والے ہوں گے، بڑی تکریم والے ہوں گے۔ تو ایک طرف تو میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو آل رسول کا ہے، وہ خاندان رسول کا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا سنو سنو، قیامت کے دن سب کے رشتے منقطع ہو جائیں گے، سب کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، مگر میرا رشتہ باقی رہے گا، میرا علاقہ باقی رہے گا، میرا نسب باقی رہے گا۔ یہ خاندان رسول ہے۔ ہم کیا بات کرتے ہیں خاندان رسول کی، کیا عزت ہے اس خاندان کی، کیا فضیلت ہے اس خاندان کی۔ آئیے آج بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اندر سیدوں کا جو مقام ہونی چاہیے وہ مقام ہمارے دلوں میں آج نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ عزت جو سیدوں کی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے وہ عزت آج ہمارے دلوں میں سیدوں کی نہیں ہے۔ عام سید کی بات نہیں کرتا، بلکہ جو سید حافظ قرآن ہے، جو سید عالم ربانی ہے، جو سید فاضل جلیل ہے، جو سید مفتی باوقار ہے، آج ان سیدوں کی عزت بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ایک اصول یاد رکھے، ایک ضابطہ یاد رکھے، اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو ہمیں تحقیق کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ اس کے پیچھے لگ جائیں اور تحقیق کرنے میں لگ جائیں آیا یہ سید ہے کہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں صرف ادب کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں صرف احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس کی ادب کریں، اس کا احترام کریں، اس کی تعظیم بجا لائیں۔ اب آئیے تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں ہمارے اکابرین نے سیدوں کا کتنا ادب کیا، ہمارے اکابرین نے خاندان رسول کا ادب کتنا کیا ہے۔ جانتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت ہیں، امام اہل سنت ہیں، یہ وقت کے مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، عامل بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن سیدوں کی عزت تو دیکھیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کو پرانے بریلی شریف میں پروگرام میں تقریر کے لیے جانا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے جبہ جو ہے نا اس کو زیب تن فرمایا، امامہ شریف باندھا اور پھر عالمانہ وقار کے ساتھ آپ گھر کے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا، لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود ہے، لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ موجود ہے اور پالکی بھی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عالمانہ وقار کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اور پالکی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ پالکی کو اٹھانے والوں نے پالکی کو اٹھایا، 4 لوگ اس وقت اس کو اٹھایا کرتے تھے، ابھی پالکی لے کر تھوڑی دور گئے تھے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے گرجدار آواز میں ارشاد فرمایا پالکی کو نیچے رکھ دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے غلاموں نے اور خادموں نے پالکی کو نیچے رکھ دیا۔ آپ باہر تشریف لائے، چہرے پر بے قراری کے آثار نمودار ہیں، چہرے پر بے چینی کے آثار نمودار ہیں، آپ غمگین ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے۔ آپ نے پالکی اٹھانے والوں کو قریب بلایا اور بلا کر کے ان سے پوچھا سچ سچ بتاؤ تم میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے، تم میں کوئی شہزادے رسول تو نہیں ہے، تم میں کوئی سید تو نہیں ہے، اس لیے کہ میری مشام جاں خوشبو کو محسوس کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو صحیح معنوں میں عاشق رسول ہوتا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خوشبو سے پہچان جاتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ خاندان رسول سے ہے، یہ سید زادہ ہے، یہ آل رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عاشق رسول تھے
کہ خوشبو سے پہچان گئے کہ ان پالکی اٹھانے والوں میں ایک ضرور میرے رسول کے آل سے ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہی، ایک خادم آگے بڑھتا ہے اور عرض کرتا ہے سر جھکا کر، حضور مزدوروں سے ذات پات کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، بس اس سے خدمت لی جاتی ہے، اور اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو اس گلستان کا اور اس گلشن کا مرجایا ہوا ہے میں ایک پھول ہوں، ہاں ہاں میں ہی آل رسول ہوں، میں ہی شہزادے رسول ہوں۔ اتنا سننا تھا، وقت کا ایک جلیل القدر امام، وقت کا ایک عالم ربانی اس سید زادے کے سامنے ہاتھ کو جوڑ کر عرض کرتا ہے، وہ آل رسول، وہ شہزادے رسول، مجھے معاف کر دے، اس گستاخی پر، اس خطا پر مجھے معافی دے دے۔ اگر قیامت کے دن میدان محشر میں میرے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا، او احمد رضا کیا میرے شہزادوں کا خاندان اسی لیے تھا کہ تو ان پر سواری کرے، میں رسول کو کیا جواب دوں گا؟ او خاندان رسول کی غیبت کرنے والوں سنو، وہ خاندان رسول کی توہین کرنے والوں، سیدوں کو برا بھلا کہنے والوں سنو، تم کون ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ وقت کا ایک مجدد کہتا ہے اگر قیامت کے دن میرے نبی نے مجھ سے پوچھ لیا، او احمد رضا کیا میرے شہزادوں، میرے فرزندوں، میری اولاد کا کندھا اسی لیے تھا کہ تم سواری کرو، تو بھری محفل میں، میدان محشر میں میں رسول کو کیا جواب دوں گا؟ کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے معاف کر دو۔ اس آل رسول نے کہا، اس شہزادے رسول نے کہا، او امام احمد رضا میں نے تمہیں معافی دے دی ہے، میں نے معاف کر دیا ہے، میں تو ایک مزدور ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کے ادب پر، تعظیم پر، عشق پر، محبت پر، ان کی الفت، ان کے پیار پر قربان جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے نہیں نہیں، میرے دل کو تسلی اسی وقت ہوگی، میرے دل کو قرار کی دولت اسی وقت ملے گی کہ تم پالکی میں بیٹھو اور میں پالکی اٹھا کر کے لے کر کے جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خاندان رسول کا ادب کر کے اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا، خاندان رسول کیسا بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ مزدور ہو، اگر وہ غیر عالم ہو، اگر وہ فاسق بھی ہو، تب بھی اس کا ادب ضروری ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ ذرا سوچئے 1400 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد بریلی میں رہنے والے ایک مجبور اور ایک مزدور، ایک خادم آل رسول کا ادب اتنا ہے، تو 800 سال پہلے سلطان الہند غریب نواز کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، ان کی عزت کیا ہوگی؟ اور غریب نواز کی چھٹی منانے والوں، غریب نواز کا عرس منانے والوں، ڈنکے کی چوٹ پر غلام ربانی کہتا ہے کوئی صرف حسنی سید ہوتا ہے، کوئی صرف حسینی سید ہوتا ہے، میرا معین الدین وہ ہے جو نہ صرف حسنی سید ہے، نہ صرف حسینی سید ہے، بلکہ وہ حسنی سید بھی ہے اور حسینی سید بھی ہے۔ اسی لیے پوری دنیا معین الدین اجمیری کو نجیب الطرفین سید کہتی ہے۔ باپ کی طرف سے دیکھو تو حسینی سید ہے، اور ماں کی طرف سے دیکھو تو حسنی سید ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ ایک اعتبار سے رسول اللہ معین الدین چشتی اجمیری کے دادا بھی ہیں اور نانا بھی ہیں۔ اب ذرا سوچو، جس معین الدین کے دادا محمد الرسول اللہ ہو اور نانا بھی محمد الرسول اللہ ہو، اس میں کتنی برکتیں جمع ہوگی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کس طریقے سے وہ حسنی سید ہیں، کس طریقے سے وہ حسینی سید ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک بھی حسنی سید ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ اسی طرح معین الدین چشتی اجمیری بھی حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کس اعتبار سے وہ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے والد کا نام ہے حضرت سید غیاث الدین، ان کے والد کا نام ہے حضرت سید کمال الدین، ان کے والد کا نام ہے حضرت سید احمد حسین، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت سید نجم الدین طاہر، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت سید عبد العزیز،
ان کے والد کا نام ہے حضرت سید ابراہیم، ان کے والد کا نام ہے حضرت سید امام علی رضا، ان کے والد کا نام ہے حضرت سید امام موسیٰ کاظم، ان کے والد کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق ہے، ان کے والد کا نام حضرت سید امام محمد باقر ہے، ان کے والد کا نام مظلوم کربلا حضرت سید امام زین العابدین ہے، اور ان کے والد کا نام اللہ اکبر شہید کربلا امام عالی مقام امام حسین ہے، اور ان کے والد کا نام سید السادات علی مرتضیٰ ہے، اور ان کی بیوی کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، اور ان کے بابا کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے۔ ہر ایک کا سلسلہ باپ سے چلتا ہے اور چلا ہے، مگر میرے نبی کا سلسلہ نسب بیٹی سے چلا ہے، بیٹی سے چلا ہے۔ یہ حسنی حسینی سید ہوئے، اور ماں کی طرف سے دیکھو تو حسنی سید ہیں۔ وہ کس طور پر حسنی سید ہیں سنیے سنیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ اور ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ اکبر، کسی کا باپ پیر ہوگا، کسی کا باپ ولی ہوگا، مگر قربان جائیے معین الدین چشتی اجمیری کی عظمتوں پر باپ بھی ولی ہے، دادا بھی ولی ہے، دادا کا والد بھی ولی ہے، پردادا بھی ولی ہے، یعنی سید غیاث الدین تک لے کر جتنے بھی سلسلے نسب ہیں، ان میں سے کوئی بھی جاہل یا عام آدمی نہیں ہے، سب کے سب اللہ کے ولی ہیں، سب کے سب عالم ربانی ہیں، سب کے سب دین جاننے والے ہیں۔ اللہ اللہ، ماں کی طرف سے دیکھو ایک بھی عام آدمی نہیں ہے، ایک بھی غیر عالم نہیں ہے، سب کے سب ولی ہیں، سب کے سب اللہ اکبر عالم دین ہے۔ ماں کا نام ہے معین الدین چشتی اجمیری، ان کی ماں کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ام الورا، سیدہ بی بی نور ہے، ان کے والد کا نام ہے حضرت سید داؤد، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت سید عبداللہ حنبلی، ان کے والد کا نام ہے حضرت سید یحییٰ زائد، ان کے والد کا نام ہے حضرت سید محمد روحی، ان کے والد کا نام ہے حضرت سید محمد روحی، ان کے والد کا نام ہے حضرت سید داؤد، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت سید موسیٰ ثانی، ان کے والد کا نام ہے حضرت سید عبداللہ ثانی، ان کے والد کا نام ہے حضرت سید موسیٰ، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت سید عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے حضرت حسن مصنع، ان کے والد کا نام ہے شہزادہ رسول جگر گوشے بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، اور ان کے والد کا نام ہے شیر خدا فاتح خیبر خلیفہ چارم داماد رسول حضرت سید السادات علی مرتضیٰ ہے، اور ان کی زوجہ کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عارفہ راکعہ ساجدہ زکیہ تقیہ نقیہ عالمہ غیر معلمہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا ہے، اور ان کے والد کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے، جناب محمد رسول اللہ۔ یہاں بھی دیکھیں ماں ولیہ ہے، ماں کے باپ جو ہے نانا وہ ولی ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب ذرا سوچئے ایک عام سید کا ادب یہ ہے تو معین الدین کا ادب کیا ہوگا؟ عام سید کا مقام اتنا اونچا ہے تو اللہ اکبر، وہ معین الدین چشتی اجمیری جو غریب نواز بھی ہیں، عطائے رسول بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، عالم ربانی بھی ہیں، تو پھر ان کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوگا۔ یا رک کر ایک اور بات اعلیٰ حضرت کی بتا دوں تاکہ آپ کے اندر اور ہمارے اندر سیدوں کا ادب پیدا ہو جائے۔ آج معمولی کام کرنے والا اور پان کی دکان پہ بیٹھنے والا اور گھٹکا اور سگریٹ بیچنے والا بھی سیدوں کے خلاف زبان درازی کر رکھا ہے۔ تم کس کے خاندان کو برا بول رہے ہو؟ نبی کے خاندان کو۔ اللہ اللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ اللہ، آپ جانتے ہو اگر کسی سید کی بے ادبی کرو گے، کسی سید کے پیچھے لگو گے یا کسی سید کے پیچھے لگ کر تحقیق کرو گے، اگر تو واقعی سید ہے تو سند پیش کرو۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو کتاب میں لکھا ہے، ایک صاحب کی ایک شخص سے بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ سامنے والے نے کہا ارے تم مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، میں تو آل رسول ہوں، میں تو شہزادے رسول ہوں، میں تو اولاد رسول ہوں۔ تو سامنے والے نے کہا اگر واقعی تو اولاد رسول ہے تو تیرے پاس سند کیا ہے، دلیل کیا ہے، تیرا سلسلہ نسب کیا ہے؟ اگر واقعی تو سید ہے
تو اپنے سید ہونے پر دلیل پیش کر۔ اللہ اللہ، وہ دلیل پیش نہ کر سکا، اپنے گھر چلا گیا۔ دن گزرا، شام کا وقت ہوا، شام گزری، رات کا وقت آیا، سارے اپنے اپنے بستر پر چلے گئے۔ یہ جھگڑا کرنے والا بھی اپنے بستر پر چلا گیا، سو گیا۔ آنکھ لگ گئی تو اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ میدان محشر بپا ہے۔ اللہ اللہ، سارے لوگ پریشان ہیں، بے چین و بے قرار ہیں، کسی طرح رب کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، جنت میں دخول ہو جائے، جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، ہماری مغفرت اور بخشش ہو جائے۔ سارے لوگ پریشان ہیں۔ شفیع المذنبین آقا ہیں، رحمت للعالمین رسول ہیں، اور ساروں کو بخشوا کر کے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ جب اس کی باری آئی، رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا، اس سے اعراض فرمایا اور اس کی بخشش نہ فرمائی، اس کی شفاعت نہ فرمائی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی تو آپ ہی کی امتی میں ہوں۔ رسول نے فرمایا، اگر تو میری امتی میں ہے تو کوئی سند پیش کر، کوئی دلیل پیش کر۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ دوڑا دوڑا آتا ہے، اس سید کے قدموں کو پکڑ کر اس سے معافی طلب کرتا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہو، وہ کیا ہے اللہ بہتر جانے، آپ تحقیق کے پیچھے نہ جائیں، ریسرچ کے پیچھے نہ جائیں، ثبوت مانگنے نہ جائیں، آپ ضرور اس کا ادب کریں۔ یہ ادب کی برکتیں اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں سیدوں کی کیا عزت ہے، سیدوں کا کیا مقام ہے۔ آپ نے ایک عالم ربانی کا نام سنا ہوگا، وہ مناظر اہل سنت بھی ہیں، جناب شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمت و رضوان ہیں۔ بہت بڑے اہل سنت کے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے مفتی گزرے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، حضور میرے پاس ایک سید کا لڑکا پڑھتا ہے، کند ذہن ہے، سبق یاد نہیں ہو پاتا ہے اور بہت کمزور ہے، حضور کیا ہم اسے مار سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں؟ اتنا سننا تھا، اعلیٰ حضرت جلال میں آتے ہیں اور سر کو اٹھا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، مولانا شہزادے رسول پھر سزا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ اللہ۔ علامہ حشمت علی کہتے ہیں، حضور اگر سزا نہ دی جائے، اس بچے کو مارا نہ جائے، تعدیبی کارروائی نہ کی جائے تو بچہ پڑھ نہ پائے گا، جاہل ہی رہ جائے گا۔ اب قربان جائیے سید کی عظمتوں پر۔ اللہ اکبر۔ میرا امام کہتا ہے، جب مجبور ہو جائیں مارنے کے لیے تو نیت یہ کر لیں، نیت یہ کر لیں کہ آل رسول کے قدموں میں مٹی لگی ہے، میں اسے صاف کر رہا ہوں۔ مارنے کی نیت نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ آل رسول کے قدموں میں کیچڑ اور مٹی لگی ہوئی ہے، میں اسے صاف کر رہا ہوں۔ اب آپ ذرا سوچئے اور اندازہ لگائیے سیدوں کا کیا مقام ہے، سیدوں کا کیا ادب ہے۔ میرے امام احمد رضا نے آل رسول کا اتنا ادب کیا ہے کہ ان کے پیر خانے کی طرف کبھی آپ نے قدم پھیلا کر کے آرام نہیں فرمایا ہے۔ جب بھی ماہرارہ شریف تشریف لے جاتے، اسٹیشن سے لے کر کے اپنے پیر خانے تک حضرت امام احمد رضا پیادہ چلتے، ننگے پیر چلتے اور فرمایا کرتے تھے، جہاں میرا پیر آرام کر رہا ہو، جہاں آل رسول آرام کر رہے ہو، وہاں چپل پہن کر کے جانے کو میں بے ادبی تصور کرتا ہوں۔ وقت کا امام سیدوں کا اتنا ادب کرے، وقت کا مجدد سیدوں کی اتنی تعظیم کرے۔ ہم گنہگار ہو کر سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس سیدوں کا ادب کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس سیدوں کی تعظیم کیوں نہیں ہے؟ سنیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا۔ اگر کوئی سید عالم ہے، پابند شرع ہے، حافظ ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر سید، غور کیجئے میرے ان جملوں پر اور پورے دلیل کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگر کوئی سید گمراہ بھی ہو جائے اور اس کی گمراہی حد کفر کو نہ پہنچی ہو، تب بھی وہ واجب التعظیم ہے، اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ بد اعمال ہو، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، بد عمل ہے، عمل نہیں کرتا، پھر بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، فتویٰ دیا کہ اس کی تعظیم ضروری ہے۔ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کا ٹکڑا اگر کیچڑ میں پڑ جائے تو اسے چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اسے اٹھا کر کے رکھا جائے گا۔ ایسے اگر کوئی آل رسول بد عمل ہو جائے، بے عمل ہو جائے، تو بے عملی کی بنیاد پر اسے چھوڑا نہیں جائے گا، اس کے رگوں میں جو خون رسول دوڑ رہا ہے اس کی بنیاد پر اس کی تعظیم کی جائے گی، اس کا ادب کیا جائے گا، اس کا احترام بجا لایا جائے گا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے اچھوں کو دیکھا ہے،
اچھے اچھے سیدوں کی لوگ برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب کوئی سیدوں کی برائی کرتا ہے نا، رسول کی روح کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ سیدوں کا ادب کریں تو ہم میرے اور آپ کے خواجہ غریب نواز عطا رسول حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، تو سوچیں کتنی برکتیں انہیں حاصل ہوئی ہوگی۔ خیر، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ سیدوں کا ادب کریں۔ آؤ غریب کے گھر چلتے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ مائے نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والد کا نام ہے سید غیاث الدین۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، اب باپ پریشان ہے کہ نام کیا رکھا جائے، لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں نام کیا رکھا جائے۔ اللہ اللہ، سیدہ بی بی مائے نور نے دیکھا کہ نام رکھنے کے لیے لوگ پریشان ہیں، تو انہوں نے اپنے شوہر سید غیاث الدین سے فرمایا میرے سرتاج آپ اس کی فکر چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ بچہ جب میرے پیٹ میں پل رہا تھا، میری کوکھ میں پل رہا تھا، اس وقت میری خوابوں میں بڑے بڑے بزرگان دین تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے مجھ سے کہا تیرا مولود حسن ہو، تیری ولادت حسن ہو، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ حسن ہو۔ حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ تو اللہ اکبر، کیوں نہ ہم ان بزرگوں کی بشارت کے مطابق اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیں، حسن رکھ دیں۔ اور یہ حسن نام رکھنا قرار پا ہی رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی حسن معین الدین، حسن معین الدین، اور معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والے۔ اب نام پڑ گیا حسن معین الدین، یہ آپ کا پیدائشی نام ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خصوصیات تھی بچپن کی، اور بندہ پروری، غریب پروری، غریبوں کو نوازنے کی جو عادت ہے نا، وہ بچپن ہی سے آپ کے پاس تھی۔ ایک تو وہ اجمیر میں ہے غریب نواز، اور ایک تو گلبرگہ میں بندہ نواز۔ دونوں کا معنی ہے کہ وہ بندوں کو نوازنے والے، غریبوں کو نوازنے والے ہیں۔ اور کیسی غریب نوازی تھی نا، ایک دو مثالیں بتا کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، ہے نا۔ یہاں لوگوں کو غریبوں کو نوازنے کی عادت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، اور چاہتے ہیں کہ جتنا سمیٹ سکتے ہیں اس کا سمیٹ لیں اس کو، اور جتنا اس کو نچوڑ سکتے ہیں نچوڑ لیں۔ لیکن واقعی غریب نواز تھے، اور گلبرگہ کے شہنشاہ بندہ نواز یقیناً بندہ نواز تھے، اور ہیں، آج بھی ہیں۔ غریب نواز کی جو بچپن کی سب سے زیادہ عادت تھی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی، بہت قرآن کی آپ تلاوت کرتے تھے۔ عمر بڑھتی گئی، 14 سال کی عمر میں آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا، والد کا انتقال ہو گیا، اور پھر 1.5 سال کی عمر کے بعد، یعنی والد کے انتقال کے 1 یا 1.5 سال کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وراثت میں سلطان الہند غریب نواز کو ایک چھوٹا سا باغیچہ ملا تھا، انگور کا اور کچھ مختلف پھلوں کا باغیچہ ملا۔ آپ روزانہ اس کی رکھوالی کرتے، اس کی دیکھ بھال کرتے، اسے پانی دیتے، پانی سے سیراب کرتے، اور وہیں بیٹھ کر کے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ آپ کی قرآن کریم کی تلاوت میں اتنی مٹھاس تھی، اتنا اچھا لگتا تھا کہ غیر مسلم بھی کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ اب آپ ذرا سوچئے، آج بھی اگر کوئی بہترین قاری، کوئی بہترین نعت خواں نعت پڑھتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہم جھومنے لگتے ہیں، ہے نا؟ جھومتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو غریب نواز جب 800 سال پہلے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو ان کی آواز میں اللہ نے کیا مٹھاس دی ہوگی۔ غیر بھی سنا کرتے تھے قرآن کریم کی تلاوت، آپ کثرت سے قرآن، اور اس قرآن کریم کی تلاوت کی برکت کیا ہوتی تھی بولیے؟ ادھر غریب نواز قرآن کی تلاوت کرتے اور ان کے کام خود بخود ہو جایا کرتے تھے۔ درخت میں روزانہ جو ہے باغیچے میں پتے جمع ہوتے، اور آپ روزانہ صبح میں آ کر کے دیکھتے تو کوئی جھاڑو مار کر کے پتوں کو جمع کیا ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ میں دیکھوں کہ کون جھاڑو لگاتے میرے باغیچے میں، ان پتوں کو کون جمع کرتا ہے، میرے باغیچے کو کون صاف کرتا ہے۔ رات میں آپ نے باغیچے میں قیام فرمایا اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اچانک جھاڑو لگانے کی آواز آئی تو آپ نے ان سے فرمایا مخاطب ہو کر، یقیناً اگر آپ میرے باغیچے کی خدمت کر رہے ہو، صفائی کر رہے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تم ضرور میرے دوست ہو، اور دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، سامنے آ جائے۔ تو 4 بزرگ سامنے آئے، 4 بزرگ سامنے آئے، بڑے نورانی چہرے تھے، قد بہت لمبا تھا، عمریں بہت ہو چکی تھی۔ غریب نواز نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا حضور ہم جنات میں سے ہیں، ہم جنات ہیں، جس طرح ہم انسانوں میں مسلم ہے، کافر ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، اسی طرح جنات میں بھی مسلم ہے، کافر ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، بد مذہب ہے، گمراہ، سب اسی کے اندر بھی ہیں۔ کہا
آپ بچپن سے اپنے والد کے ساتھ باغیچے میں آتے تھے اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. آپ کی تلاوت سن سن کر کے ہمارا قرآن درست ہو گیا ہے اور ہم آپ کے باغیچے کے کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ برابر تلاوت کرتے رہیں اور ہم آپ کا کام کرتے رہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے جو سب سے بڑی عادت تھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کی تھی. آپ جو ہے اپنے باغیچے کی نگرانی کرتے رہے, پانی سے سیراب کرتے رہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ بڑے مہمان نواز بھی تھے, مہمانوں کو نوازا کرتے تھے, ان کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک اللہ کے ولی بزرگ جن کا نام ابراہیم قندوزی ہے, کچھ روایتوں میں ابراہیم قندوری بھی لکھا گیا ہے, ان کا گزر وہاں سے ہوتا ہے. پھٹے پرانے کپڑے ہیں, چہرے کے بالوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے, پیروں میں چپل بھی نہیں ہے, ایک مجذوب ایک دیوانہ وار وہ جا رہے ہیں. اللہ اللہ. غریب نواز نے اس مجذوب صفت بزرگ کو اپنے باغیچے میں بلوایا, ایک درخت کے نیچے بٹھوایا اور بٹھانے کے بعد ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیش کیا اور کچھ انگور پیش کیے, کچھ پھل پیش کیے. وہ ابراہیم قندوزی کھاتے رہے اور کھانے کے بعد کہا, او معین الدین, حسن معین الدین, تم نے ہماری خدمت کی ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ تمہاری خدمت کرے. اللہ اکبر. ایک روٹی کا ٹکڑا اپنے بیگ سے نکالا اور نکال کر کے اپنے منہ میں رکھ کر کے غریب نواز کو دے دیا اور کہا کہ اس کو کھا جاؤ. غریب نواز نے جیسے ہی اس روٹی کے ٹکڑے کو تناول فرمایا, وہ روٹی کا ٹکڑا حلق سے ہوتے ہوئے پیٹ میں گیا اور جیسے ہی پیٹ میں پہنچا دل کی دنیا بدل گئی, دنیا کی محبت دل سے نکل گئی اور آپ نے اسی وقت اللہ اکبر اس باغیچے کو بیچ دیا. اور بیچنے کے بعد اس کی ساری جو امانت تھی, پیسے تھے, اس میں کا آدھا حصہ آپ نے غریبوں پر صدقہ کر دیا, غریبوں میں تقسیم کر دیا. اور کچھ پیسے جو بچے تھے وہ لے کر آپ نے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا, بتاؤ علم کے مراکز کون سے ہیں. اگر آج بھی ہم سے کوئی پوچھے اس وقت سب سے اچھے مدرسے کون ہیں ہندوستان میں, ہم بھی آپ کو بتائیں گے ایک دو تین جگہوں کے نام. حضرت غریب نواز نے 15 یا 16 سال کی عمر میں آپ نے لوگوں سے پوچھا علم کے مراکز کون سے ہیں. لوگوں نے بتایا وہ عراق ہے, وہ شام ہے, وہ بخارا ہے, وہ سمرقند ہے, اللہ اکبر, وہ نیشاپور ہے. چند علاقوں کے نام آپ کو لوگوں نے بتائے. آپ نے کچھ پیسہ لے کر, کچھ زیادہ راہ لے کر علم کی طلب کے لیے آپ نے سفر کیا. اب آپ مہمان مسافر ہیں, آپ جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں جنگلوں بیابان سے گزر ہوتا تھا, میدان سے گزرنا پڑتا تھا. اللہ اللہ. اور بیچ راستے میں ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہوتا تھا. آپ چل رہے ہیں, سفر طے ہو رہا ہے. تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ آج بھی موجود ہے, سنیے اور کان سے سنیے. اللہ اکبر کبیرہ. آل رسول, اللہ اکبر, کتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. جب ایک جنگل میں آپ پہنچے تو دیکھا کہ دو لوگ ہیں, مسافر ہیں, گدڑی اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ. غریب نواز ان کے پاس سے جیسے ہی گزرے, ان دونوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا, وہ اجنبی مسافر انسان, ہم کئی دن کے مسافر ہیں, کھانا ختم ہو چکا ہے, پانی ختم ہو چکا ہے, ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے, سب ختم ہو گیا ہے. اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں عطا کرو, ہمیں عطا کرو. اللہ اکبر. آج تک عطا کرنے کا ریکارڈ خاندان رسول کا کسی نے توڑا ہی نہیں ہے. یہ خاندان رسول وہ ہے جو عطا کرتا ہے, جو لٹانے کے لیے پیدا ہوا ہے, لوٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. 1400 سالہ تاریخ ہمارے سامنے ہے. خاندان رسول سے جب بھی جس نے بھی جو بھی مانگا ہے انہوں نے پورا کا پورا عطا کیا ہے. غریب نواز سے ان دو مسافروں نے کہا, ہمیں بھوک لگی ہے, زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے, کچھ عطا کریں. غریب نواز کے پاس جتنا پیسہ تھا سب آپ نے دے دیا, جتنا کھانا تھا سب آپ نے دے دیا. اور دینے کے بعد آپ نے کہا اس کو کھا لو اور ان پیسوں کو استعمال کر لو اور اپنی منزل پہنچ جانا. ان دونوں مسافروں نے پوچھا, او بابا آپ کدھر جاتا ہے, اے نوجوان بچے تو کدھر جاتا ہے. حضرت غریب نواز نے کہا, میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کر رہا ہوں. ان دونوں مسافروں نے کہا, یہاں سے بغداد تو 1 مہینے کی مسافت ہے, 1 مہینے کا لمبا سفر ہے, اور آپ نے تو سارے پیسے ہمیں دے دیے ہیں, سارا کھانا ہمیں دے دیا ہے, اور کھاؤ گے کیا. حضرت غریب نواز کے جواب پر قربان جائیں. غریب نواز فرماتے ہیں, ارے نادانو, سنو سنو, اس بڑے جنگل میں جو خدا میرے ذریعے تم تک رزق پہنچا سکتا ہے وہ خدا آگے بھی کسی اور کے ذریعے مجھے ضرور رزق عطا فرمائے گا. کیا جواب تھا. اس بھرے جنگل میں جہاں نہ ایک مکان ہے, نہ ایک انسان ہے, نہ آبادی ہے, اس بھرے جنگل میں تم مسافروں تک
میرے ذریعے سے اللہ روزی پہنچا سکتا ہے، روزی کا انتظام کر سکتا ہے، آگے چل کر میرا رب جو میرا رزاق ہے وہ مجھے روزی ضرور پہنچائے گا۔ اتنا سننا تھا۔ ان دونوں مسافروں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، او نوجوان بچے ہمیں معاف کر، ہم کوئی مسافر نہیں ہے بلکہ ہم رہزن اور ڈاکو اور چور ہیں، یا جو بھی گزرتا ہے اس کا مال لوٹ لیا کرتے ہیں، اب یہ لے لو تمہاری امانت، تم سفر کرو، علم دین حاصل کرو۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو دیتا ہے دے کر کے واپس نہیں لیتا ہے، اسی طرح جو بندے بندوں کو دے کر واپس نہیں لیتے ہیں اللہ کو ایسے بندے بہت پسند آتے ہیں، اس لیے یہ مال تم رکھ لو، اب میں اللہ کے بھروسے پر نکلتا ہوں۔ حضرت غریب نواز نکلے۔ یا رک کر کے مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، میں ذرا آپ کو بتاؤں خاندان رسول کی جود و سخا کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسن بھی ہیں، امام حسین ہیں، بچپنا ہے، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیمار پڑ گئے، کافی دن تک بیمار رہے، تو ایک مرتبہ مولا علی نے کیا کیا، سیدہ فاطمہ نے کیا کیا، حضرت فضہ جو فاطمۃ الزہرا کی نوکرانی اور خادمہ ہے، انہوں نے کیا کیا، تینوں نے منت مانگی، اللہ اگر ہمارے ان بچوں کو شفا مل جائے ہم 3 روزے رکھیں گے۔ آج بھی لوگ منت مانتے ہیں، منت مانگنا چاہیے، لیکن منت مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ لوگ کیا منت مانگتے ہیں، اگر میرا یہ کام ہو گیا 2 چاندی کے گھوڑے بنا کر کے درگاہ میں رکھ دوں، اس منت کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ کوئی کیا منت مانگتا ہے، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں سر کے بال منڈوا دوں گا، یہ کوئی منت نہیں ہے۔ منت تو یہ ہے، اللہ میرے بیٹے کو بے شفا مل گئی، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، میرا کاروبار اچھا چلا تو میں 3 روزے رکھوں گا، 10 غریبوں کو کپڑا پہناؤں گا، 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا 3 روزے رکھوں گا، یا اتنی رکعت میں نماز پڑھوں گا۔ حقیقت میں یہی منتیں ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی نے منت مانگی، سیدہ فاطمہ نے منت مانگی، حضرت فضہ نے منت مانگی، اللہ ہمارے ان بچوں کو شفا مل گئی، یہ اچھے ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ اللہ ان بچوں کو شفا اللہ نے عطا فرمائے۔ جب منت کو پوری کرنے کی بات آئی، صبح سحری کر کے تینوں نے روزہ رکھا، اور جب افطار کا وقت ہوا سیدہ فاطمہ نے اپنے شوہر نامدار حضرت مولا علی سے کہا، میرے سرتاج افطار کرنے کے لیے کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا علی کے یہودی کیا جاتے ہیں اور 3 سا جو لے کر کے آتے ہیں، آٹا لے کر کے آتے ہیں، ایک دن میں ایک کے آٹا بنایا جائے، دوسرے دن بھی روٹیاں بنائی جائے، تیسرے دن بھی روٹیاں بنائی جائے، اور اسی پر افطاری کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جیسی روٹیاں تیار ہوئے، دسترخوان سجایا گیا، دسترخوان پر بیٹھا گیا، اور روزہ کھولنے کا وقت بالکل قریب سے قریب تر ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک مسکین دروازے پر آتا ہے اور اس نے دستک لگائے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے پوری روٹیاں اٹھا کر کے جناب مولا علی کو عطا کی۔ میرے سرتاج یہ ساری روٹیاں اس مسکین کو عطا کر دیں، ہم پانی پر روزہ افطار کر لیں گے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، سیدہ فاطمہ کے کہنے پر ساری روٹیاں جناب مولا علی نے اس مسکین کو عطا فرمائے۔ ایسی جود و سخا بھی کہیں ملتی ہے؟ روزہ کھولنا ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے روٹی کے علاوہ، اور ہمارے دسترخوان پر تو 12 15 10 طرح کے آئٹم موجود ہوتے ہیں، قسم موجود ہوتے ہیں، پھر بھی ہم دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے اوباش اور شریر قسم کے نوجوان ایسے ہیں، کچھ کھجور پانے کے لیے، کچھ پھل پانے کے لیے مسجد میں لڑ پڑتے ہیں، ایک پلیٹ بریانی کے لیے تو میں تک کی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیے اس خاندان رسول کی عظمتوں پر، صبح سے لے کر شام تک بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جب افطار کرنے کی بات آتی ہے ساری روٹیاں اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ دوسرا دن آتا ہے، پانی پر سحری کرتے ہیں، پورا دن بھوکا رہتے ہیں، اور پھر روٹیاں بناتے ہیں سحری افطاری کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب افطار کا وقت آتا ہے، اب ایک یتیم آتا ہے، یتیم آ کر کہتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے تینوں روٹیاں یا سب روٹیاں یتیم کو عطا فرما دی، اور اس دوسرے دن بھی صرف پانی پر ہی ان کا افطار ہوتا ہے۔ تیسرے دن بھی پانی پر سحری رکھ کر کے انہوں نے روزہ رکھا، اور جب پورا دن گزرا تیسرے دن روٹیاں تیار کی گئی، اور افطار سے پہلے اللہ اکبر ایک قیدی حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کئی دن کا بھوکا ہو، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہو تو دے دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ تیسرے دن بھی ساری روٹیاں اٹھا کر کے اس غریب اور اسیر کو عطا کرتی ہے، قیدی کو عطا کرتی ہے۔ اب مفسران کرام، علماء کرام ہماری ضمیروں کو جھنجھوڑ کر کہتے ہیں، ارے لوگوں دنیا میں ایسی مثال لا کر کے بتاؤ جو 3 دن کے بھوکے ہو، 3 دن کے
کھانے سے بے باک ہو اور اٹھا کر کے غریبوں کو دے رہے ہو, مسکینوں کو دے رہے ہو, یتیموں کو دے رہے ہو. اللہ کو خاندان رسول کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, اللہ نے ان کی فضیلت میں قرآن میں آیتوں کو نازل فرما دیا ہے. سنیے, اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل فرما دیا. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین پہلے آیا, یتیم بعد میں آیا, اسیر قیدی اس کے بعد آیا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. یہ جو روٹیاں دے رہی ہے فاطمہ اپنی خوشی کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے دے رہی ہے. مولا علی جو روٹیاں دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. اللہ خود کہتا ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر, اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکینوں کو, یتیموں کو اور قیدیوں کو. اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں, تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے. آج ہمارا حال بھی تو دیکھو, کچھ دینے کے بعد سامنے والا شکر ادا نہ کرے تو غصہ آ جاتا ہے. آج ہمارا حال تو دیکھو, دن میں 3 مرتبہ نہیں بلکہ 4 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. روزانہ بریانی پک رہی ہے, روزانہ چکن تندوری کھا رہے ہیں, لیکن پڑوسی کیسا ہے, کس حال میں گزار رہا ہے, اس کی عید کیسے گزر رہی ہے, اس کے دن کیسے گزر رہے ہیں, اس کی راتیں کیسے گزر رہی ہے, کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ خاندان رسول کی جود و سخا ہے, یہ ان کی جود و سخا ہے. تو غریب نواز نے بھی سب کچھ ان مسافروں کو دے دیا, اور دینے کے بعد کہا اب میں جو سفر کروں گا وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے سفر کروں گا. المختصر غریب نواز پہنچے عراق کی سرزمین پر, بغداد کی سرزمین پر, اور وہاں رہ کر کے آپ نے علم حاصل کیا. کون سا علم آپ نے حاصل کیا؟ کتابیں میرے پاس ہے, ریفرنس میرے پاس ہے, علم القرآن, تفسیر قرآن, حدیث, اصول حدیث, فقہ, اصول فقہ, اور اسی طریقے سے آپ نے بلاغت, فلسفہ, منطق, اور اسی طریقے سے آپ نے اصول فقہ اور بلاغت, یہ سارے علوم و فنون کو جو ظاہری علوم تھے آپ نے حاصل کیے. بہت ساروں کو تو ان کے نام بھی نہیں معلوم گے. یہ علم القرآن کیا ہے, تفسیر قرآن کیا ہے, علم الحدیث کیا ہے, اصول حدیث کیا ہے, فقہ کیا ہے, اصول فقہ کیا ہے, بلاغت کیا ہے, منطق کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, نحو کیا ہے, صرف کیا ہے, ادب کیا ہے, یہ سب علوم و فنون ہے جو میرے غریب نواز نے حاصل کیے. اس کے لیے بغداد کا سفر کیا, اس کے لیے عراق کا سفر کیا, اس کے لیے سمرقند کا سفر کیا, اس کے لیے بخارا کا سفر کیا, اس کے لیے نیشاپور کا سفر کیا. لوگوں ذرا توجہ سے سنو, غریب نواز نے دین کو حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا. آج اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کر کے دیکھو کہ مسجد معراج میں دین سیکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے. مستان صوفے والوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, ہبلی والوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, سب چیز کے لیے ٹائم ہے, دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کس بات کے ہم غلام غریب نواز ہیں؟ غریب نواز ہیں آج سے 800 سال پہلے, جبکہ اس وقت سفر کرنے کے لیے اتنی سہولیات بھی موجود نہیں تھی. آپ نے لمبا سفر کیا, تمام ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ نے غوث العظم سے ملاقات بھی کی ہے. اور غوث العظم کون ہے, غریب نواز کون ہے؟ یہ آپس میں رشتہ دار ہیں. غوث اعظم کے سگے چاچی کی بیٹی حضرت سیدہ بی بی مائے نور ہیں, یعنی کہ غریب نواز رشتے میں غوث پاک کے بھانجے لگتے ہیں. یا اللہ, آپ اندازہ لگائیے, آپ ذرا غور فرمائیے. اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ تقریباً 57 دن تک غریب نواز غوث پاک کے ساتھ ایک کمرے میں رہے, اور پھر باہر آ کر مریدین سے فرمایا یہ وہ ہے جو ایک وقت کا مقتدی ہوگا, ایک وقت کا پیشوا اور راجہ ہوگا. اور آج بھی پوری دنیا میرے غریب نواز کو راجہ اور بادشاہ کے نام سے جانتی ہے. غریب نواز نے وہاں سے اکتساب فیض کیا, برکتیں حاصل کی, اور حاصل کرنے کے بعد اب روحانی سفر شروع ہوتا ہے. یہ تو ظاہری علم حاصل کر لیا آپ نے, سب کچھ پڑھ لیا, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج کے دور میں کچھ پیر لوگ ایسے ہیں, ان سے کہیے پڑھیے, دین جانیے, کام علم کی ضرورت نہیں ہے, ہم قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتے, ہم تو تصوف والے ہیں, ارے ہم تو آنکھیں بند کرتے تو خدا نظر آتا ہے. ایک ظالم پیر سے میری ایسی ملاقات ہوئی, مردود زمانہ, ملعون اور متون. وہ مجھ سے کہتا ہے میں نے اب تک تو معاذ اللہ 9 لوگوں کو خدا دکھا چکا ہوں, اور 10ویں کے باری ہے, اور جن 9 لوگوں کو میں نے خدا دکھوایا ہے اب وہ کہاں چلے گئے, غائب ہو گئے ہیں, اب نظر نہیں آتے ہیں. اللہ کو جناب موسیٰ نہ دیکھ سکے. اللہ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نے کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملتا لن ترانی, تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے, مجھے دیکھے گا تو صرف ایک ہی ذات دیکھے گی, اور وہ ہے میرا محبوب ہے جناب محمد رسول اللہ ہے. اور انہوں نے ایسا دیکھا, قرآن
قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، رب کو میرے محبوب نے، میرے نبی نے یوں دیکھا ہے، آنکھیں نہ کج ہوئی، نہ آنکھوں کی پلکیں جھپکی، جی بھر کے محمد رسول اللہ نے اللہ کی ذات کا دیدار کیا ہے۔ اور یہ جاہل پیر کہتا ہے میں نے 9 لوگوں کو خدا کا دیدار کروا دیا ہے۔ اللہ کیسے کیسے دنیا میں لوگ آ گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں حدیث کی کیا ضرورت تھی، اور ایسے پیروں کو بھی غلام ربانی جانتا ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، حق بات پہنچانا یہ میری ذمہ داری، میرا اپنا فریضہ ہے۔ کچھ پیر لوگوں کو میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے مدرسے میں چندہ نہیں دینا چاہیے، یہ مدرسے والے کھاتے ہیں زکوٰۃ کے نام پر، صدقے کے نام پر، فطرے کے نام پر، خیرات کے نام پر، اور خود کے مکانات بناتے ہیں۔ واللہ باللہ تاللہ حاشا للہ، اگر ہندوستان کے سرزمین پر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے، تمہاری نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، تمہارا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ ایک بہت بڑے مفکر کا قول ہے، انہوں نے کہا ہے ایک ملک ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہاں سے مدرسے ختم کر دیے گئے، امامت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ان علماء کا احسان ہے، یہ ان مدرسے کے اساتذہ کا تم پر احسان ہے۔ وہ امیر ہو، وہ رئیس ہو، وہ مالدار ہو، تم تو دیتے نہیں ہو، یہ تمہارے گھر پر آ کر تم سے مجبوراً مانگتے ہیں، اصرار کر کے مانگتے ہیں، اللہ کے لیے دے دو، رسول کے لیے دے دو، ان مہمانان رسول کے لیے دے دو۔ یہ پڑھیں گے، عالم بنیں گے، جنازہ پڑھائیں گے، تراویح پڑھائیں گے، نماز عید پڑھائیں گے۔ قسم رب کعبہ کی، اس مستاں صوفی کی بات لے لیں، اگر غلام ربانی کو، حافظ صادق میاں نور کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور اس محلے کے حافظ مشیر کو اس محلے سے نکال دیا جائے، اور کچھ گنے چنے افراد کو یہاں سے نکال دیا جائے، پھر لاؤ کسی کے مائی کے اندر یہ ہمت ہو کہ وہ جمعہ پڑھا سکے، وہ جنازہ پڑھا سکے، وہ عید کی نماز پڑھا سکے، وہ خطبہ نکاح کی تلاوت کر سکے۔ واللہ اتنے بڑے مجمع کے اندر ایک فرد کھڑے ہو کر کے مجھے خطبہ نکاح پڑھا دے، اگر امام نہ ہو تو نکاح نہ ہو، امام نہ ہو تو جمعہ کی نماز نہ ہو، امام نہ ہو تو عید کی نماز نہ ہو، امام نہ ہو تو جنازے کی نماز نہ ہو۔ یہ ان علماء کا احسان ہے جو تمہارے گھر پر آ کر بھیک مانگتے ہیں اپنے مدرسے کے بچوں کے لیے۔ بہت سارے علماء ایسے ہیں جو اپنے گھر کے اعتبار سے بڑے امیر ہیں، بڑے رئیس ہیں، بڑا کاروبار ہے، لیکن ہاتھ پھیلاتے ہیں صرف مہمانان رسول کے لیے، تاکہ وہ عالم بنے، وہ حافظ بنے، اور تمہارے مقتدی بنے، تمہارے امام بنے، تمہارے پیشوا بنے، تمہاری نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان جاہل پیروں کو تو دیکھو، اسی ہبلی کی بات کر رہا ہوں، ایک جاہل پیر کہتا ہے ہم زکوٰۃ کے نام پر بچوں کو نہیں پالیں گے، ہم صدقہ بچوں کو نہیں دیں گے، ہم مدرسے میں کوئی چندہ نہیں دیں گے، اور چندہ دو تو درگاہوں کو دو، ہمارے یہاں دو، تاکہ خانقاہ بنے، تاکہ گنبد بڑا بنے، مینارہ بڑا بنے، اچھے ٹلس بنے۔ آج بھی بہت ساری مسجدوں کے جماعت کے ممبران ایسے آپ کو ملیں گے، مسجد کے امام کو ستایا جاتا ہے، 10,000 تنخواہ دے کر گنبد پہ گنبد تعمیر ہو رہا ہے، مینارے پر مینارہ بن رہا ہے، ٹلس اچھے ہیں نکال کر کے بنایا جا رہا ہے۔ ظالموں سنو، اماموں کا خون چوسنے والوں، مؤذن کو تڑپانے والوں، سنو قیامت کے دن سب سے بڑا اگر عذاب کسی کو ملے گا، علماء کو ستانے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو، تشدد کرنے والوں کو، تو بہت سارے پیران اعظام کہتے ہیں ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے، مدرسے کی کیا ضرورت ہے، اپنا درگاہ ہے، اپنی خانقاہ ہے، اسی کو چمکاؤ، اور یہیں سے نذرانے آتے رہیں گے، اپنا گھر چلتا رہے گا، اپنی پشت بیٹھ کر کے کھاتی رہے گی۔ واللہ باللہ، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو پیسہ آپ کا درگاہ میں لگتا ہے، درگاہ کی تعمیر سے دین کا وہ کام نہیں ہو سکتا جو مدرسے کے بچوں سے کام دین کا ہوگا۔ مسجد میں اور درگاہ میں آپ کا پیسہ لگا، عمارت بنے گی بڑی خوبصورت، ان اللہ والے، یہ اللہ والے گنبدوں کے محتاج نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم محبتوں میں کرتے ہیں، یہ اللہ والے چھت کے محتاج نہیں ہے، ارے ان کی قبر کو تو اللہ نے جنت بنا دی ہے، تمہارے گنبد و مینار کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ مسجدوں کو چھوڑ کر، مدرسوں کو چھوڑ کر، یتیم بچوں کی کفالت کو چھوڑ کر گنبد پر گنبد بنانے والا سن لو، درگاہ کی عمارت سے دین کا وہ کام نہیں ہوگا جو مدرسے میں چندہ دے کر بچوں کو پڑھا کر عالم بنانے سے دین کا کام ہوگا۔ اس لیے شیطان روکے گا، آپ بڑھ چڑھ کر کے کسی بچے کی ذمہ داری لے لیں، میں بچوں کی کفالت کروں گا، میں بچوں کو پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ بچے علماء نہ رہیں، یہ مدرسے بند ہو جائیں، یہ مدرسے بند ہو جائیں، علماء نکلنا بند ہو جائیں، حفاظ نکلنا بند ہو جائیں، قرآن سنانے والا کوئی نہ ملے گا، نبی کی حدیث سنانے والا کوئی نہ ملے گا، نماز پڑھانے والا کوئی نہ ملے گا۔ آج جاہل پیر کہتا ہے مدرسے میں چندہ نہ دو، میں بیٹھا ہوں، میں اسی دن کچھ اپنے ذمہ داروں کے سامنے چرچا کر بھی رہا تھا، ذکر کر رہا تھا،
تھا، میں بیٹھا تھا، ان کے تمام مریدین بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں مدرسے میں چندہ مت دو، مدرسے میں چندہ مت دو، یہ مولوی لوگ بہت کماتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، بہت جمع کرتے ہیں، ان کے پاس تو بینک بیلنس بہت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میں چاہ رہا تھا کہ میں زبان ڈالوں، لیکن میرا زبان ڈالنا ہوا خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے میں نے سکوت اختیار کیا۔ لیکن کھلم کھلا ہبلی کا وہ جاہل پیر کہتا ہے چندہ نہ دو، مدرسوں کو چندہ نہ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر ان مدرسوں کو چندہ نہ دیا جائے، خود اس پیر کی حالت دیکھو، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے، دعا کر نہیں سکتا ہے، 4 قل جو بچوں کو یاد ہے پڑھ نہیں سکتا ہے، اور تم مدرسے سے متنفر کر رہے ہو۔ سب سے پہلی بنیاد مدرسے کی کسی نے رکھی ہے تو میرے نبی نے رکھی ہے۔ اصحاب صفہ کا چبترا، جہاں 70 صحابہ روزانہ صبح اور شام دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، لیکن لوگوں کو ایسے پیر اچھے لگتے ہیں، یہ علماء اچھے نہیں لگتے، یہ پیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، علماء کے پیچھے بھاگنا انہیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ خدا را بدلیے اپنے اس انداز روش کو۔ یہ غریب نواز تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے سمرقند کا سفر کر رہے ہیں، بخارا کا سفر کر رہے ہیں، اور یہاں سب ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد کسی نے کہا معین الدین اب روحانی مرتبے حاصل بھی کرنا ہے۔ کہاں حاصل کرنا ہے؟ اگر اسے یہ حاصل کرنا ہے تو تمہیں مدینہ جانا ہوگا۔ کہا مدینے میں کون ہے؟ کہا وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہے، جو اس وقت مدینے کے تمام عالموں کے امام ہے، ولیوں کے امام ہے، وہاں کا سفر کرو۔ اب وہاں سے خواجہ غریب نواز بغداد، عراق، نیشاپور سے ہوتے ہوئے، سمرقند اور بخارا سے ہوتے ہوئے مدینے کا سفر کرتے ہیں، اور مدینے میں آ کر حضرت خواجہ عثمانی ہارونی سے ملاقات کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ لمحات کیسے رہے انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں تشریف لائیں۔